حیض کے دوران روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر عورتیں حیض کے دوران روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے؟ فرید اللہ خان: جی بالکل منع کیا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ عورت حالت حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ روزے پورے کرنے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھانا، کیا خواتین کے لیے مینسز روکنے کے لیے ٹیبلٹ استعمال کرنا جائز ہے تاکہ پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں؟ رفیع اللہ صاحب سواس سے: جی بالکل جائز ہے، مینسز روکنے کی دوا کے لیے عمرے کے دوران بھی اور روزے رکھنے کے لیے بھی جائز ہے، کھا سکتی ہیں، لیکن صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو قدرت کے کاموں میں جو نیچرل چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں خام خواہ میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر لیں، جائز بہرحال ہے لیکن صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سحری اور افطاری کی مسنون دعا، کل میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ روزہ کی نیت دعا اور افطار کھولنے کی دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ امرہا خان: روزے کی جو نیت ہے وہ بھی صومی غدن نویت من شہر رمضان، یہ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، بس دل میں نیت کافی ہے روزہ رکھ رہا ہوں۔ افطار کھولنے کی دعا بھی حدیث ہے، اس کی سند پر کلام ہے، لیکن عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، تو صحابی رسول کا قول بھی اس بارے میں ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لہذا یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور روزہ کھانے کے بعد جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے غبار طور پہ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر اللہ کے دربار میں ہمارے لیے انشاءاللہ ٹھہر چکا ہے۔ روزے میں بھاپ لینے کا حکم، بھاپ کو بھانپ لکھا ہوا ہے، جیسے سانپ نہیں لکھتے، بھاپ ہوتا ہے بھائی، بھانپ نہیں ہوتا۔ محمد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے بھائی، وہ تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد ذیشان دہلی سے: کیا روزے کے دوران کان میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ روزے کے دوران کان میں دوا ڈالنے سے قدیم فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے طبیبوں کا خیال یہ تھا کہ کان کا ڈائریکٹ راستہ دماغ کی طرف یا معدے کی طرف جاتا ہے، تو ہم جو چیز کان میں ڈالتے ہیں دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کان بالکل بند ہے، یہاں سے کوئی راستہ دماغ یا پیٹ کی طرف نہیں جاتا، اس لیے بہت سے علماء نے اس زمانے میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے سوال پوچھا ہے: جی مفتی صاحب، ہمارے موبائل میں قرآن پاک ہوتا ہے، پھر ہم اسے واش روم بھی لے کر جاتے ہیں، تو اس سے بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ بھائی قرآن پاک موبائل میں جو ہوتا ہے تو قرآن پاک ڈیجٹ فارم میں ہوتا ہے، 0101 کی فارم میں، وہ آیتیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہاں جب وہ پیج پہ ڈسپلے پہ ظاہر ہو رہا ہو تو پھر یہ کہلائے گا کہ یہ آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ لہذا اگر قرآن مجید کا پیج آپ کے ڈسپلے پہ اوپن ہے تو اس کنڈیشن میں تو موبائل کو ظاہر ہے واش روم میں نہیں لے جانا چاہیے، لیکن اس کو اگر آف کر دیا آپ نے، موبائل بند کر دیا اور وہ پیج پہ قرآن مجید کا صفحہ موجود نہیں ہے، تو پھر واش روم میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اگر ہمیں کوئی اپنی راز کی بات بتاتا ہے اور پھر ہم اس کو کسی مجلس میں واقعے کے طور پر بیان کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی عبرت ہو، تو کیا یہ بھی غیبت میں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ بندے نے راز کی بات بتائی، آپ نے اس کا نام لے کے شو کر دیا تو راز فاش کرنا کہلائے گا، یہ غیبت بھی ہے، امانت میں خیانت بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبرت کے لیے بتانا ہو تو نام لیے بغیر بتا دیں کسی کا ایک واقعہ ہے، لیکن ذرا بھی لوگوں کو شک نہ ہو کہ یہ اس کا ہے، ذرا سا بھی شک ہوا تو پھر بتانا حرام ہے۔ مفتی صاحب، لوگ انکم پوچھتے ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں، کیا غلط انکم بتا سکتے ہیں؟ ان کو کیا جواب دیا جائے؟ فضول سوال کا کبھی بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ کسی سے اس کی انکم پوچھنا کہ آپ کتنا کماتے ہو بلا وجہ پوچھنا، یہ فضول سوال ہے۔ فضول سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس طرح فضول سوالات کے جواب دیں گے تو لوگ اور بھی آگے جائیں گے، آگے بہت ساری باتیں ہیں وہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے کہ نہیں، ایسا، تو آپ کس بات کا جواب دو گے؟ غلط تو نہ بتائیں، گول مول گھما دیں بات کو، تم نے کرنا کیا ہے۔ کبھی کبھار جب ہم چکن لینے جاتے ہیں، وہ مرغی کو ذبح کرتا ہے اور مرغی پنجے ہلا رہی ہوتی ہے اور وہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتا ہے، کیا اس طریقے سے مرغی حلال ہو جاتی ہے؟ مرغی تو حلال ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے گردن جو ہے اس کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں وہ کاٹ دی ہیں، لیکن یہ ظلم ہے مرغی پر کہ ابھی وہ بیچاری تکلیف میں ہے اور آپ نے اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، اس کو آرام سے مرنے دینا چاہیے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہیں بھائی۔
اگر کوئی مرنے کے بعد اپنی باڈی میڈیکل کالج میں دے دے تو کیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی باڈی تو قبر میں گئی ہی نہیں؟ یہ جائز نہیں ہے اپنی باڈی ڈونیٹ کر دینا میڈیکل کالج میں۔ اس کے دلائل کیا ہے، اس میں کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ آپ کو اپنی باڈی پہ اختیارات نہیں ہے کہ جو مرضی چاہیں حشر کریں۔ باقی عذاب قبر کا تعلق جو ہے آپ کی صرف باڈی سے نہیں ہے، آپ کی روح سے ہے۔ جیسے ہم مر جاتے ہیں نا تو باڈی تو ہماری آرام سے پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو عالم خواب میں ہم پر حالات گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ جو جسمانی جو دنیا میں جو ہمیں باڈی جس کنڈیشن میں نظر آ رہی ہوتی ہے اس پہ وہ آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ لہذا یہ جو قبر کے عذاب کا عقیدہ ہے، اس کی علماء ہمیشہ سے یہی وضاحت کرتے آ رہے ہیں دوسرے دلائل کی روشنی میں، وہ بھی قرآن و سنتی سے دلائل ثابت ہیں کہ قبر سے مراد صرف یہ مٹی کی قبر نہیں ہے، مردہ جس کنڈیشن میں بھی ہوگا وہی اس کے لیے قبر ہے۔ جیسے قوم نوح کے بارے میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا، فادخلوا نارا، اور آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اب ادھر پانی میں مر رہے ہیں اور داخل آگ میں ہو رہے ہیں، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پانی اور آگ کا تو اجتماع ہو نہیں سکتا۔ تو بھائی ہو سکتا ہے، اس دنیا میں نہیں لیکن برزخی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ پانی اس دنیا میں ہے اور آگ برزخی دنیا میں ہے، دونوں جمع ایک ہی ٹائم پہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہاں دونوں الگ الگ ہیں۔ تو ہماری باڈی تو ویسے بھی قبر میں جا کے کیڑے کھا کے ختم ہی کر دیتی ہے، تو پھر بھی عذاب قبر ہوتا ہے، تو وہ باڈی کے کسی بھی جز سے اس کا تعلق اللہ روح کا تعلق کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد انسان تکلیف بھی محسوس کرتا ہے اور خوشی اور راحت بھی محسوس کرتا ہے۔ اب وہ کیسے کرتا ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو باڈی کو جلا دیں آپ، اور باڈی کو سمندر میں ڈال دیں، باڈی کو دفنا دیں، کیڑے کھا کے ختم کر دیں، کچھ بھی ہو، لیکن جب یہاں سے اس جہاں میں ہم منتقل ہوتے ہیں تو ہماری روح کو یہ سب چیزیں